فضل کی جگہ میں خوش آمدید، جہاں آپ خدا کی محبت کے پوشیدہ پیغاماتوں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ یہی صرف بائبل پروگرام اور میں پادری سوچن لی ہوں۔ موجود تمام ناظرین کے لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو بائبل پڑھتا ہے لیکن خدا کی محبت کو نہیں جانتا؟ ہے کوئی سوچ رہا کہ ہر روز کیسے جینا ہے، کہ ایمان کی کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے ہر دن کیسے گزارنا ہے؟ آج صرف بائبل پروگرام میں خدا کے کلام کی گہرائی میں ڈوب جائیں گے اور ہمارے دلوں کو خداوند کی محبت سے کیسے بھرا جا سکتا ہے۔ خدا کے فضل پر غور کرنے کے لیے آج کا کلام یہ ہے، پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اگر آپ بچپن سے جانتے ہیں کہ خدا ہے اور قادم خالق ہے اور بائبل کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کے لیے سچ کو سمجھنا آسان ہوگا اور خدا خالق پر یقین ہوگا۔ آج بہت سے لوگوں کو اسکولوں میں ارتقاء کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ خدا کی تخلیق پر یقین نہیں رکھتے، لیکن بائبل جسے دنیا میں سب سے زیادہ مستحکم فروخت کیا جاتا ہے ہمیں خدا کی تخلیق کا واضح اور تفصیلی ثبوت دکھاتی ہے۔ بائبل کی پہلی آیت پیدائش پہلا باب پہلی آیت بیان کرتی ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پیدائش کا پہلا باب زمین کی تخلیق اور خدا کے کاموں کو بھی بیان کرتی ہے، کائنات کی تمام چیزوں اور بنی نوع انسان کے تخلیق کے کاموں کو بھی بیان کرتی ہے۔ تخلیقات کا دعویٰ ہے کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ خدا ہی نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ ایک خدا ہی پر مبنی زندگی گزارنی چاہیے اور آسمان کی بادشاہی کی امید کے ساتھ اس کی مرضی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ارتقاء سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جاندار غیر جاندار چیزوں سے بے ساخت تخلیق کیے گئے ہیں اور قدرتی انتخاب کے ذریعے مختلف انواع میں ارتقاء پذیر ہوئے۔ یہ بات مسلسل جاری ہے کہ انسان بندروں سے پیدا ہوئے۔ ارتقاء پسند کہتے ہیں کہ زندگی طفاقت وجود میں آئی اور خالق کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں انسانی مرکز نظریہ رجع ہوگا۔ ان لوگوں کی زندگی ان خدشات کے گرد گھومتی ہے کہ کیا کھائیں، کیا پہنیں اور روزمرہ کی وجود کی پریشانیوں میں وہ سب سے زیادہ خوش رہنے کی توقع کرتے ہیں، جو وہ زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن حقیقی سکون اور خوشی حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آخر میں انسانی جسم مٹی بھر مٹی میں واپس چلا جاتا ہے اور روح جہنم میں گر جاتی ہے۔ اس قسم کی زندگی کتنی خالی اور بے معنی ہے۔ اس دنیا کی تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ چاہے وہ چھوٹا کھلونا ہو، ہوائی جہاز ہو، لوگوں کو بنانا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خود ہی آ سکتی ہے۔ اسی طرح زمین پر ہر چیز خالق کی طرف سے ڈیزائن کی گئی تھی اور اس کی طرف سے ایک تفصیلی مقصد کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ پیدائش پہلا باب 3 کے بعد خدا نے آسمان اور زمین اور اب میں موجود ہر چیز کو اپنے حکم سے تخلیق کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 3 آیت بیان کرتی ہے، ایمان ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ اور کلام مقدس قدرت کے ساتھ مل کر خالق کے وجود کو ناختم ہونے والے ثبوت کے ساتھ، جیسے شمال، مشرق، جنوب اور مغرب کی 4 بنیادی سمتیں، زمین کی گردش، کم اور اونچی لہریں اور ہوا اور بادلوں کی حرکت، کم اور اونچی لہریں اور ہوا اور بادلوں کی حرکت، ہر چیز درست طریقے سے گردش کرتی ہے۔ ایسے توقن ہو سکتا ہے اور خدا کی تخلیق نہیں؟ تمام انسانوں اور جانوروں اور پرندوں اور مچھلیوں کے چہرے کی ساخت ایک جیسی ہے، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 منہ اور 2 کان ہیں۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ سب کو ایک ہی اور واحد خالق نے پیدا کیا ہے۔ رومیو پہلا باب اور اس کی 20 آیت بیان کرتے ہیں، دیکھیں صفتیں یہاں تک کہ انہیں کوئی عذر باقی نہیں، یعنی کہ اس کی اصلی قدرت اور دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔
یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ خدا کی ابدی قدرت اور لاہی قدرت کو سمجھنا آسان ہے، اور زندہ خدا پر یقین کرنا آسان ہے جب آپ ہر چیز کو کھلے دل سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کی تخلیق کے بعد سے خدا نے روح القدس کے کاموں کو مسلسل ظاہر کیا ہے۔ کوئی بھی خدا پر ایمان لانے کے لیے علم نہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، خدا نے پہلے انسان آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ پیدائش پہلا باب اس کی 28 آیت فرماتی، خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اگر خدا نے کائنات کو اپنے حکم کے ذریعے تخلیق کیا تو انسان کو کیسے بنایا؟ پیدائش 2 باب 7 ہمیں بتاتی ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کی نتھوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ زمین سے مٹی سے مراد مٹی ہے۔ ایک ماسٹر کمہار عام مٹی کو قیمتی چینی مٹی کے برتن میں تبدیل کر سکتا ہے جو لاکھوں ڈالرز میں بیچا جا سکتا ہے۔ کچھ دوسرے مٹی کے برتن ٹیل یا اینٹ بناتے ہیں۔ مٹی کے برتنوں کی قیمت بنانے والے مٹی کے برتنوں کی قسم اور معیار کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ انسان کتنا شاندار تھا جب خدا نے اسے بنایا۔ انسان کو زمین کی مٹی سے اپنی صورت پر بنایا۔ خدا نے انسان کی نتھوں میں زندگی کا دم پھونکا اور پھر ایک زندہ وجود، ایک زندہ روح بن گیا۔ زندگی کا دم خدا کی قدرت پر مشتمل ہے۔ انسانی تخلیق کے عمل کو ایک بلب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو فلورسنٹ روشنی پیدا کرتا ہے۔ بلب کو روشن کرنے کے لیے اسے کام کرنے کی حالت میں ہونا ضروری ہے، لیکن ایک بلب بھی خود روشن نہیں ہو سکتا اور اسے بجلی کے بہاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹی وی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ٹی وی کی اسکرین بند ہونے پر سائی ہو جاتی ہے، لیکن بجلی کے ذریعے سے تصویر اور آواز پیش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک ٹی وی سطح پر سادہ دکھائی دے سکتی ہے، لیکن اس کی اسمبلی میں پیچیدہ ٹیکنالوجی اور اجزاء شامل ہے۔ بنی نوع انسان کی تخلیق کا بھی یہی حال ہے۔ خدا نے انسان کو خاک سے اپنی صورت پر بنایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک خدا نے تمام چیزوں کو انسان کی تخلیق کیا ہے۔ کے مطابق انسانوں کو ویسا ہی تخلیق کیا۔ اس کے بعد اندرونی اعضاء، ہڈیاں اور خون کی نالیاں اور باقی ٹشوز بنائے۔ بلب میں بجلی کی طرح خدا نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا۔ خون گردش کرنے لگا جس سے سانس لینا اور حرکت ممکن ہوئی۔ خدا نے انسانی دماغ میں یادداشت کا نظام بھی بنایا ہے۔ لوگ جو دیکھتے، سنتے اور تجربہ کرتے ہیں وہ میموری کے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے اور اسے علم کہا جاتا ہے۔ سوچنے کے عمل میں علم کو یاد رکھنا شامل ہے، اور حکمت اس علم کو مناسب طریقے سے استعمال کرنے میں مؤثر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی علم اور حکمت بھی، جس کی وجہ سے بات چیت کے مصنوعی ذہنیت جیسے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے کتنا آسان ہوگا؟ خدا کے لیے مٹی سے ایک جاندار بنانا اور اس زندگی کا دم کتنا آسان ہوگا؟ اگرچہ یہ تصور انسانوں کے لیے عجیب اور اجنبی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ خدا کے لیے ممکن ہے جو بغیر کسی چیز کے تخلیق کرتا ہے، جیسے کہ زبور 139 اور اس کی 14 بیان کرتی ہے۔ خدا نے پہلے انسان آدم کو باغ عدن بنانے سے پہلے ایک زندہ وجود کے طور پر تخلیق کیا۔ خدا نے پھر آدم کو باغ عدن کا انچارج بنایا، جیسے کہ پیدائش 2 باب 8 سے 15 میں درج ہے۔ چھوٹے بچے بنیادی طور پر فطرتی جسمانی رد عمل کی نمائش کرتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے اور کام کرنے کی صلاحیت، والدین، خاندان اور اسکولنگ کی تعلیم و رہنمائی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ آدم کے پاس پہلے بار تشکیل ہونے پر ایک بالغ کا جسم تھا،
लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह उसके पास कोई इल्म ज़ख़ीर नहीं था। खुदा ने आदम को आसमान और ज़मीन की हमआहंगी, रूहानी कवानीन और सच्चाई के लफ्ज़ सिखाए ताकि वो बागे अदन पर हुक्मरानी कर सके। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को खाना सिखाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। खुदा ने आदम को ये भी हुक्म दिया कि बाग के किसी भी दरख्त का फल खाओ, लेकिन नेकी व बदी की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। जैसे जैसे वह गुजरता गया, आदम ने खुदा की बातों पर तवज्जो ना दी। आदम ने नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का फल खाया, जैसे कि पैदाइश 2:17 में लिखा है, लेकिन नेकी व बदी की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा, मौत ज़ाहिर हुई। आदम की रूह जिसने आका का किरदार अदा किया था बुझ गई और खुदा से राब्ता मुंतकिल हो गया जो रूह है। रूहानी कवानीन हुक्म देता है कि तुम उसके गुलाम हो जिसकी तुम अतायत करते हो। उसने वो फल खाया और शैतान की अतायत की। तमाम बनीनो इंसान गुनाह में पड़ गए। क्या खुदा नहीं जानता था कि आदम उस फल को खाएगा और उस दरख्त के फल को खाकर गुनाह करेगा? या क्या कादिर मुती खुदा जानबूझकर नेकी व बदी के इल्म का दरख्त लोगों को आजमाने और जहन्नुम में बेचने के लिए लगाया था? हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ खुदा के पुरअसरार मंसूबे इंसानी काश का हिस्सा था। उसका जवाब सिर्फ कलाम पाक में पाया जा सकता है, और सिर्फ बाइबल प्रोग्राम आपको खुदा के गहरे मंसूबे को समझने में मदद करेगा। आज की वीडियो के ज़रिए हमने आसमान और ज़मीन के खालिक के खुदा को देखा। खुदा बाप ने बनीनो इंसान को तख्लीक किया और हम सब से मुसलसल आप सब खुदा की मोहब्बत को अपने दिलों में गहराई से महसूस करें और हर रोज़ उसके करीब आएँ। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। प्यारे आसमानी बाप, हम खुदा को सारा शुक्र और जलाल देते जिसने आसमान और ज़मीन और तमाम चीज़ों को तख्लीक किया। बाप, आपने आसमान को बनाया और इंसानों की काज शुरू की ताकि हम आपके सच्चे फरजंद बन जाएं। हम तेरे नाम को बुलंद करते हैं। तमाम नाज़रीन को बेपनाह फजल हासिल हो और ज़िंदा खुदा से मिलने का तजुर्बा ज़िंदगी अता फरमा। उन लोगों की मदद कर जो आपको नहीं जानते थे और ना ही आप पर यकीन रखते थे और यकीन करते हैं कि खुदा ही बाप है। बाप, बराए करम हमें अपनी हिफाजत अता फरमा और हमें एक हमआहंगी महफूज ज़िंदगी अता फरमा और हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर अच्छी सेहत अता फरमा। बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमीन।